صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرد بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس وقت حالات بڑی بے چینی اور قرب کے ساتھ گزر رہی ہے. مسلمان بڑی تشویشناک حالات میں ہے. حکومت کچھ اور کہتی ہے اور دکھاتی اور کچھ اور. بیچارے مسلمان دھرنا دیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ان کے اوپر ظلم تشدد کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. بعض جگہ پر دھرنا دینے والے، احتجاج کرنے والے ان کے نیچے سے پانی ڈال رہے ہیں تاکہ مجبور ہو کر یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں. مسلمان کتنے حالات میں ہیں. اب ان کے نیچے سے پانیاں بہائی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے جو بڑے بڑے ہیں ان کو قید و بند میں کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بعض جگہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. کتنے بچے ایسے عالم میں شہید ہو جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹی بچیاں شہید ہو جا رہے ہیں. اگرچہ یہ دوسرے صوبوں کے حالات ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے ان کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے. الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام ہے. اپنی حیثیت کے مطابق اوپر سے جو حکم آ رہا ہے اس کے مطابق مسلمان عمل کر رہے ہیں. کہیں پر آیت کریمہ، کہیں پر نستغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب عمل کیا جا رہا ہے. خاص طور سے قنوت نازلہ. انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ایسے وقت پہ ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا ہے. مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور جذبات میں آ کر بغیر سوچیں فیصلہ کر لیتے ہیں. اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. جلد بازی میں قدم نہیں اٹھانا چاہیے.
اور کسی کے بارے میں جلدی سے بدگمانی نہ کرے۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ بدگمانی کے بارے میں فرمایا کہ جب آدمی کسی کے بارے میں بدظنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے وہ جس بدظنی کا خیال کرتا ہے کہ یہ ایسے، یہ لوگ ایسے، یہ لوگ ایسے، تو اس سے پہلے اس کے زندگی کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، وہ برائی آ جاتی ہے۔ بدگمانی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے بجائے حسن ظن رکھو۔ کیا اللہ سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے؟ آج مسلمان اللہ سے بھی بدظن ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کب اللہ کی مدد آئے گی، کب نصرت آئے گی، تو یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ بلکہ اللہ سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اور ہر زمانے میں اللہ کی غیبی مدد، اللہ کی نصرت آئی۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے آئے اور فرشتوں نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں۔ فرشتے اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس سے یعنی کم ہے، فرشتوں کا مقام انسان کی حیثیت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان، اس کے پیچھے بشری ضروریات لگی ہوئی ہے۔ فرشتے تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کو بس عبادت اور بندگی کا کام ہوتا ہے۔ انسان جو ہے اس کے پیچھے بشری ضروریات، بیوی بچوں کے کھانے پینے، پھر اس میں سے وقت نکال کر بندہ عبادت کرتا ہے، بندہ بندگی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ فرشتے کیا دعا مانگتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، کہ پروردگار ان کو جنت میں داخل کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کو پورا کر دیجئے، اور انہیں جنت میں اکیلے نہ داخل کیجئے بلکہ ان کی ذریت اور ان کی آل اولاد کے ساتھ انہیں جنت میں داخل کیجئے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور تو ان کے اوپر رحم و کرم نازل فرما دے۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہ سب فرشتوں کی دعائیں ہیں، یہ سب فرشتوں کی دعائیں ہیں کہ جو فرشتے انسانیت کے حق میں دعا مانگتے ہیں، فرشتوں کا ساتھ رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اپنے مکان کو بند کرتے ہیں بسم اللہ کہہ کے، تو فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے پورے جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں، بظاہر کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہ کھانے کا نظام دیکھو، ایک چھوٹی سی نلی ہوتی ہے، اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور نظام چلاتے ہیں کہ انسان وہ کھانا کھا رہا ہے تب اس کا کھانا کہاں پر جائے، سب الگ الگ، یہ فرشتوں کا نظام چل رہا ہے۔ بلکہ یہ جو زمین اور آسمان کا نظام چل رہا ہے، یہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نظام چلا رہے ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, इसमें यह है कि अल्लाह ताला इस ज़मीन और निज़ाम का जो चला रहे हैं अल्लाह ताला, वो फरिश्तों के ज़रिए से, व रुसुलिहि, हम फरिश्तों पर ईमान लाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सुबह बेदार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अल्लाह से मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अंतल हक़, कि अल्लाह तो हक़ है। हमें रोज़ाना इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए, अल्लाह तो हक़ है। आज अल्लाह के बारे में शुकूक और शुबहात में मुब्तला किया जा रहा है। जब से ये स्कूलों का ज़माना आया, कॉलेज का ज़माना आया, इसमें यही सब तालीम, मुस्तकिल दारिया लोग बन गए, मुस्तकिल दारिया बन गए कि अल्लाह ही को नहीं मानते, मुस्तकिल लोग इस तरीके से। हम एक मरतबा सफ़र कर रहे थे, सफ़र के दरमियान एक देहरिया मिला, बज़ाहिर वो डॉक्टर था, बज़ाहिर। उसके सामने हम लोगों को तो यही है कि आखिरत की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं। तो उसने कहा कि तुम लोग अल्लाह अल्लाह करते हो, कहाँ पे अल्लाह है? बस खाली अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, कहाँ पर अल्लाह है? तो उसने सवाल किया कि अल्लाह कहाँ पर है? हालांकि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। इसकी दलील तो बहुत सारी दलीलें, बहुत सी ऐसी दलील पेश की जाती है। उसने ये कहा कि तुम लोग अल्लाह के बारे में कहते हो, अल्लाह दिखाई तो नहीं देते। तो फिर उनको समझाया कि दुनिया में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम मानते हो कि नहीं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर तुम हो, अब तुम्हें पता है कि इंसान के जिस्म में शुगर भी होता है, यानी मिठास भी होता है, नमकीन भी होता है। इंसान के जिस्म में नमकीन भी होता है, खारापन भी होता है, और इंसान के जिस्म में लोहा भी होता है, हाइड्रोजन वगैरह, ये सब होता है। तो अच्छा ये बताओ कि तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो हम मानते हैं कि इंसान के जिस्म में शुगर भी होता है, पर हमें नज़र नहीं आती। इंसान के जिस्म में नमक भी होता है, पर हमें नज़र नहीं आता। इंसान के जिस्म में लोहा भी होता है, पर हमें नज़र नहीं आता। जब उसको समझाया गया तो उसके दिल में ये बात आई कि हाँ वाक़ईतन अल्लाह है। फिर उनको और दलील दिया गया कि बाज़े निशानियों की वजह से पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पर कोई जानवर चला हो, हाथी चला हो, तो उसके पैरों के निशान से पहचाना जाता है कि यहाँ से हाथी गुजरा है। इसी तरीके से घोड़ा गुजरा है, बकरी गुजरी है, जो भी इस तरह, तो पता चलता है कि यहाँ से कोई शख्स गुजरा है, निशानी से हम पहचानते हैं। तो उनके सामने कुरान करीम की ये आयतें पढ़ी गई, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ि अल्सिनतिकुम व अल्वानिकुम इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून। क्या अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया? ये निशानियाँ हैं। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया, इतनी बड़ी ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई। साइंसदान ये कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि ये किसने बनाया, तो वो कहते हैं ये खुद ब खुद पैदा हो गई, कि ज़मीन में एक धड़ाका हुआ और ज़मीन वजूद में आ गई। उनका ये ऐसा कहना है। हालांकि ये बेवकूफ़ी की बात है। खाली धड़ाका होने से इस ज़मीन को, इस आसमान को अल्लाह ताला इतना हसीन बना दे, इतना खूबसूरत बना दे कि ज़मीन अपनी जगह पर, दरख्त शजर अपनी जगह पर, दरिया और समंदर अपनी जगह पर,
پہاڑ اپنی جگہ پر، یہ دھڑاکے لگانے سے خالی ایسا ہو گیا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنایا اپنے امر کن سے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ یہ زمین آسمان ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میری معرفت لوگ حاصل کرے، میری پہچان لوگ حاصل کرے، مجھے پہچانے کہ میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے کہ میں نے دنیا کو بنایا. اور ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا، ایک نظام کے تحت کہ دیکھو دریا اپنی جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا دریا اسی روانگی کے ساتھ چلتی رہتی. پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فٹ کر دیا، بڑے بڑے پہاڑ. یہ نیپال کا جو پہاڑ ہے وہ دریا میں چھپا ہوا ہے. نیپال کا پہاڑ دریا میں چھپا ہوا ہے. جب کبھی اس طریقے سے ایسا ہوتا ہے جہازوں میں سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے، باقی دکھائی نہیں دیتا. دریا میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پہاڑ بنایا. جس خالق اور مالک نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، جس خالق اور مالک نے اتنے بڑے بڑے دریا بنائے، دریا میں بھی وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ دریا ہے، بعض جیسے یہاں پر مدراس اور باہر امریکہ وغیرہ میں کچھ ایسا دریا کا جو نظام ہوتا ہے، آدھا جو ہے وہ میٹھا پانی کا اور آدھا اس طرف کھارا پانی کا، اور اس میں کوئی درار بھی نہیں. اور کیا مجال کہ ادھر کی مچھلی اس میں چلی جائے، ادھر کی مچھلی اس میں چلی جائے. یہ اللہ کا نظام ہے. بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان بھی فرماتے کہ ذرا غور کرو، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ یہ کس نے آدھا میٹھا پانی کیا اور آدھا کھارا پانی کیا. تم میری دی ہوئی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرانے کے لیے سورہ رحمان ہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ اپنے نام سے شروع کرتے ہیں رحمان، کہ کس نے تم کو پڑھنا سکھایا، کس نے تم کو علم سکھایا، کس نے تم کو عقل سلیم دیا، کس نے تم کو اتنا اچھا انسان بنایا. یہ اللہ تعالیٰ بار بار، بلکہ 20ویں پارہ جو شروعات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ قریباً 20 مرتبہ امن خلق السماوات امن خلق السماوات امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل بینہما، سب اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے اپنے بندوں سے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا. اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں اپنے بندوں کو پوچھتے ہیں اور پھر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میری معرفت حاصل کرنا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جسم میں غور کر لو کہ تمہاری آنکھوں کو کس نے بنایا، آنکھوں میں کس نے روشنی دی، ہاتھ کو کس نے بنایا، یہ انگلیوں میں پورے کس نے رکھے، اور خاص طور سے یہ انگوٹھے. آج اس زمانے میں ایک نیا علم حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. آج جو بیچارے ان پڑھ ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، انگوٹھا ان سے انہیں پتہ ہے کہ ہر ایک کا انگوٹھا الگ الگ ہے، ہر ایک کا انگوٹھا یہ الگ الگ ہے. بلکہ باہر آپ جائیں گے تو آپ کے آنکھوں کا کیمرے سے لیں گے، آنکھوں کا، تو اس سے پتہ چلے گا کہ آنکھیں
ان کی رگیں بھی ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، رگیں بھی الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے جس پر منع کر دیا جاتا ہے اس کا پاسپورٹ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پایا، فوراً مشین بتا دیتی ہے کہ یہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو جسم بنایا وہ بھی الگ الگ، پورے بھی الگ الگ، اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم یخلقون فی بطون امہاتکم وجعل لکم شیئا، او میرے بندو میں نے تمہیں بنایا تین اندھیریوں میں، میں نے تمہیں بنایا تین اندھیریوں میں، ایک ماں کے پیٹ کی جھلی اور پیٹ کا اندھیرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے بندوں کو، اور وہ بھی کتنے احسن طریقے سے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ پھر یاد بھی دلاتے ہیں کہ ہم نے تم کو کتنا بہترین انداز میں بنایا، کتنے بہترین انداز میں ہم نے تم کو بنایا، کہ جب بچہ بظاہر ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے گندگی میں لطافت پہ رہتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے پینے کے نظام دوسرے طریقے سے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جب باہر لاتے ہیں تو کس نے حسین صورت میں کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جب دنیا میں انسان بچے کی شکل میں آتا ہے تو لوگ کتنی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کتنے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو گود میں لے لوں، میں اس کو گود میں لے لوں، ہر ایک۔ بلکہ بچوں کا معاملہ ایسا ہے، پرائے کا بھی بچہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ جانور کے بچے کو بھی لوگ محبت سے رکھتے ہیں۔ جانور کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو گود میں لے لوں، میں اس کو گود میں لے لوں۔ تو جب یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور پھر جو بڑا ہوتا ہے، پھر جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یا عبدالسو، ہو میرے بندے، میں نے اسی لیے تیری پرورش کی اور میں نے تجھے اسی لیے بڑا کیا کہ جوان ہو کر تو میری نافرمانی کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے بڑے رب کریم سے کس نے غفلت میں ڈالا، کس نے دھوکے میں ڈالا، کہ جو رب اتنا کریم ہے۔ ہمارے رب کی کریمی کا کیا کہنا کہ ہم لوگ صبح شام رات دن اللہ کی نافرمانی، پھر بھی وہ اللہ ایسا نہیں کہ ہمارے لیے روزی تنگ کرتے، بلکہ سب کے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے۔ دنیا میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نظام اس کے لیے جاری اور ساری کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے پلا رہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں کہ زمین میں کوئی بھی چاہے جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، اللہ تعالیٰ سب کے روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ سانپ وہ کتنا زہریلا جانور ہوتا ہے، سانپ وہ زہریلا جانور ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی ڈس لے، لیکن اس کے بھی رزق کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں۔ دیکھا گیا کہ ایک پرندہ وہ سانپ کے منہ میں، وہ پرندہ اس طریقے سے کچھ چیزیں لے کر اس کے منہ میں ڈالنا، یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روزی، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے۔ اس زمانے میں جو اللہ کے نافرمان ہیں، لوگ عام طور سے ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا عیش اور عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ یہاں پر جاؤ، وہاں پر جاؤ، بظاہر یہ پورے نظام کا چلانے والے نظر آتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ چلاتے ہیں،
لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ چلا رہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور جب غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ کہتے ہیں جب میرے نافرمان وہ نافرمانی کرتے ہیں تو میں اس کو اور ڈھیل دے دیتا ہوں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ کہ چاروں طرف اس کے لیے فتح کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ہاں یہ ملک بھی ہمارا، یہ ملک بھی ہمارا، یہ علاقہ بھی ہمارا، یہ علاقہ، فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اور پھر اترانے لگتا ہے، یہ جب یہ اترانے لگتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ جب یہ اترانے لگتا ہے میری پکڑ آ جاتی، لیکن اللہ کی پکڑ کا ایک ضابطہ ہے، ایسے نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ، بلکہ ضابطہ ہوتا ہے، دھیرے 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 دھیرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے وجود دعوت لاتے کہ ان تک دعوت پہنچتی ہے۔ ابھی دیکھو سب دعوت پہنچ رہی ان تک، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے، طاقت کا اظہار کر رہے۔ چین کتنا بڑا ملک، اور چین نے کیسے کیسے دعوے کیے تھے، کیسے کیسے دعوے کیے تھے اللہ کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ آج ان کو ماننا پڑا، آج وہ لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اور قرآن کی طرف آ رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ان کے اوپر آج ایسی حالت ہے کہ کھڑے کھڑے وہ لوگ مر جا رہے ہیں، کھڑے کھڑے۔ ایک قسم کا وائرس نکلا ہوا ہے، ایک قسم کی بیماری طاعون جیسی، وہ ایک کو لگی اور وہ پھیلتے 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 سب جگہ پھیل رہی۔ جو اللہ کی نافرمان ہے وہاں پر یہ بیماری جا رہی ہے، اور لوگ منٹوں سیکنڈوں میں ایسے کھڑے کھڑے وہیں پر مر جا رہے ہیں۔ اور یہ بیماری اور یہ وبا اکثر بیشتر جو اللہ کی نافرمانی والے ممالک ہے وہیں پر پہنچ رہا ہے، وہیں پر پہنچ رہا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی والے ممالک ہے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو رہی، جہاں پر معصیت زیادہ ہو رہا ہے، جہاں پر گناہ زیادہ ہو رہا ہے، یہ وبا اور یہ مصیبت وہیں پر پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت کو دکھا رہے ہیں، اور ان کے حکمراں میں سے جو بھی اس قسم کے اونچے عہدے اور مناصب پر ہوتے ہیں ایمان لا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا صحیح ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو تعلیم ہے وہ صحیح تعلیم ہے۔ یہ بیماری اور یہ وبا بظاہر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چمگادڑ یا اس طریقے سے، اور سب چونکہ وہ لوگ سب چیز کھاتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے بتایا کہ یہ نظافت والی چیز ہے، اس کو کھاؤ۔ احل لہم الطیبات، جو پاک چیزیں اس کو کھاؤ۔ وحرم علیہم الخبائث، جو بری چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم نے دیکھا، ہم فلپائن میں تھے تو لوگ چوہے بھی اس طریقے سے، یہ جیوڑے بھی، اور نہ جانے کیا کیا چیز، ایسے سانپ بھی، سب کو چوچے سب کھائیں۔ اب وہ لوگ تسلیم کر رہے، اب وہ ان کا مطالعہ بڑھ رہا ہے کہ آخر مسلمان کیوں اتنی اچھی صحت کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کے ممالک کیوں وہاں پر یہ بیماریاں نہیں جا رہی ہیں۔ ریسرچ کر رہے ہیں، تو ریسرچ کرنے کے نتیجے میں یہ باتیں معلوم ہو رہی ہے کہ مسلمان جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے مذہب میں بتائی گئی، جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا، اس کو کھاتے ہیں، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا تعارف ہو رہا ہے، یہ اسلام کا تعارف ہو رہا ہے، لوگ اسلام سے قریب آ رہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑی خوشخبری کی بات ہے اپنے اس شہر پہ، حضرت مولانا یونس پالن پوری
دامت برکاتہم، پہلے بھی میں نے جمعہ میں ذکر کیا تھا، ان کا پروگرام سب چلا، آج اپنے شہر میں ہے، ابھی باہر کوٹ مسجد میں یہ اختتام ہوگا، اس کے بعد دوسرا جو پروگرام ہوگا، یہ دوسرا پروگرام حضرت کا ساجد بھائی جنگ صاحب فلاں مسجد کے پیچھے جو ان کا مکان ہے وہاں پر بیان 3:30 بجے سے شروع ہو جائے گا، پھر حضرت تشریف لے جائیں گے مانگرول میں، مغرب بعد وہاں کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں حضرت بیان فرمائیں گے، اور عشاء کے بعد ایک جلسہ ہوگا، حضرت اس میں خطاب فرمائیں گے۔ ایسے بزرگوں کا دیکھنا ثواب کا کام ہے، ملاقات نہیں ہو سکی کوئی بات نہیں، ابھی آئے تو الحمدللہ لوگ استقبال میں تھے، اچھی خاصی لوگوں نے ملاقات کر لیا، اس کے بعد پھر اب حضرت کی کم سے کم زیارت کر لیں۔ یہ بڑے اللہ والے، اصل تو ان کے والد محترم حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بہت بڑی جن کے قریب میں رہا ہوں، جن کا قرآن سننے کی مجھے سعادت ملی ہے، جن کی کچھ خدمت کر مرکز نظام الدین پر حضرت رہا کرتے تھے، انہی کے یہ صاحبزادے ہیں، تو ابھی بھی دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ والوں کو دیکھ لینا، ان کی زیارت کر لینا، یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت کریمی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، مستورات خواتین، خاص طور سے اپنی بچیوں کو، ان کو وہاں پر بھیجے۔ مانگرول میں تقریباً 12,000 عورتیں گزری، 12,000 عورتیں جڑی تھیں، اس طریقے سے اور علاقوں میں یہاں پر بھی جو بزرگ آتے ہیں تقریباً ہزاروں عورتیں جڑ جاتی ہے، اس لیے اپنی ماں بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کو وہاں پر بھیجنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل